پیارے دوستو، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں وہ سب کوئی 2 کوئی 3 اور 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس لڑکی کی بڑی حسرت تھی کہ خدا اس کو بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے اور اس کی گود ہری بھری کر دے۔ وہ لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، صرف اپنے اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ خوشیاں دکھا دے۔ دوستو، اس لڑکی کی تمام سہیلیاں اور یہاں تک کہ اس کے سسرال میں جتنی بھی لڑکیوں کی شادی اس کے بعد ہوئی تھی وہ تمام لڑکیاں صاحب اولاد ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کو خاندان کے کسی بھی تقریب میں نہیں بلایا جاتا تھا کیونکہ سب لوگ اس کو نحوست سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اگر یہ ہمارے گھروں میں آ گئی تو کہیں ہماری بیٹیوں پر بھی اس کا سایہ نہ پڑ جائے۔ جہاں اس لڑکی کو سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور تیکھے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہیں وہ خود بھی اپنی سونی گود کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ لوگوں کے بیجا طعنوں سے پریشان ہو کر آخر اس نے ہمت کر کے اپنا چیک اپ کرانے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن یہ چیز دیکھ کر اس کو اور بھی زیادہ تکلیف ہوئی کہ اس کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے، اور ڈاکٹروں نے بھی اسے کوئی امید کی کرن نہ تھمائی تھی جس کی وجہ سے وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی۔ مگر اس کے دل میں ایک امید بھی رہتی تھی کہ اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات تو کبھی بھی حتمی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو اپنے اندازے اور تجربے کی بنیاد پر ہی کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جب اس لڑکی کا دل بہت زیادہ اداس ہوتا تو اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھ کر بہت زیادہ رو لیتی تھی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ خود اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں بناتے ہی تھے لیکن رشتہ دار اور ہمسائیوں کی باتیں بھی جلتی پر تیل کا کام کرتی تھی۔ ان سب کی باتیں سن کر کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ مر جائے یا ان لوگوں سے کہیں دور چلی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی جو کہ اس کی برداشت سے باہر تھی۔ لیکن اسے اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر بس ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جیسے جیسے لوگوں کی طعنے بڑھ رہے تھے ویسے ویسے اس کی عبادات بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ بس اللہ کی رحمت کی آس میں تھی کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے یہاں چھوٹے بچے نے جنم لیا تو یہ دیکھ کر اس کی ساتھ بہت غصے میں آ گئی اور وہ اس لڑکی کو کھری کھوٹی سنانے لگی۔ وہ کہنے لگی تو تو بانجھ ہے، میرا بیٹا سدا بے اولاد ہی رہے گا، آخر میرے بیٹے کا قصور کیا ہے جو اس کے پلے ایک بانجھ عورت پڑ گئی ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے اس کی ساس یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ بھی ایک عورت ہے۔ یہ سب سن کر وہ لڑکی کچھ نہ بولی اور خاموشی سے سر جھکا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور ایک بار پھر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں مانگنے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنی دیورانی کے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی تھی اور وہ اسے پیار کر رہی تھی اور ساتھ کھیل بھی رہی تھی۔ اس کا یہی معمول ہوتا تھا، وہ اپنی دیورانی کے بچوں سے بہت محبت کرتی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کے تمام کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ آج بھی وہ جب معصوم چھوٹے بچے کو لے کر اپنی گود میں بیٹھی تھی، نہ جانے اس کے دل میں ایسا کون سا خیال آیا اور اسے کیا ہوا کہ وہ اس بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایسا روئی کہ گھر کے تمام افراد اکٹھے ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت کو سمجھے بنا ہی سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے اور اسی وجہ سے انہیں دیکھ کر روتی ہے۔ مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دل ہی نہیں دیا تھا جو کسی کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاتا۔
بلکہ وہ تو اس قدر نیک تھی، شریف تھی، سادہ تھی۔ اس کا دل اس قدر پاک تھا کہ اگر اس سے کوئی اس کی خوشیاں بھی مانگتا تو وہ خوشی خوشی ہنس کر مسکرا کر اسے دے دیتی۔ وہ تو ایسی لڑکی تھی جو اپنے منہ کا نوالا بھی ان کو دینے والی تھی۔ وہ تو اس وقت اس بچے کو دیکھ کر اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پائی، اور آج اس کے آنسو بھی سارے دم توڑ کر بہنے لگے۔ اور اس کے بعد اس نے پھر سے اپنی دیورانی کے بچوں کا خیال رکھنا چاہا تو اس کی دیورانی نے اس کو یہ کہہ کر جھڑک دیا کہ میرے بچوں پر حسد کی نگاہ مت ڈالو اور ان کے قریب نہ آیا کرو۔ جہاں ہر کوئی اس لڑکی کو طعنہ زنی سے نوازتا تھا، وہیں صرف اس کا شوہر تھا جس نے اسے کبھی اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا، بلکہ اس کا شوہر ہمیشہ اس کی ہمت بڑھاتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ خدا نے چاہا تو ہمیں ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اس کا شوہر اسے دل و جان سے چاہتا تھا اور وہ اس کی خواہش کو بھی سمجھتا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن اس لڑکی کی ایک دوست اس کے گھر آئی اور اسے کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر کا ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتی ہو؟ جب یہ بات اس کے سسرال والوں نے سنی تو انہوں نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا اور اس کی دوست کو بھی بہت کھڑی کھوٹی سنائی۔ اس کی ساس تو غصے سے بھڑک اٹھی اور کہنے لگی کہ آج کے بعد اپنی ایسی دوستوں کو ہمارے گھر مت لے کر آنا جو تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی ہیں۔ لیکن اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں آخر کیا حرج ہے، اور پھر ٹیسٹ کروایا گیا۔ سب کو رپورٹ کا انتظار تھا۔ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اب تو سب اور زیادہ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے اس لڑکی کو فارغ کرو، اسی نے کچھ کیا ہے۔ لیکن اس لڑکی کا شوہر ذرا بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اس کی محبت میں ایک انچ بھی کمی نہ آئی، بلکہ وہ اپنی بیوی کی دلجوئی اس انداز میں کیا کرتا تھا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمیں ضرور اولاد ہوگی، اور اگر نہ ہوا تو بھی ہم اس خدا کے شکر گزار ہوں گے جو اس نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ اس لڑکی کی ساس نے بہت ہنگامہ کیا اور اس کو کہنے لگی کہ تم نے میرے بیٹے پر ایسا کون سا جادو کیا ہے جو تمہیں چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر اس لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیجئے، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ اس بات کے لیے کسی بھی صورت پر نہیں مانا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی ساس اس لڑکی سے پھر سے جھگڑنا شروع ہو گئی اور اس نے اپنی بہو کو یہ تک کہا کہ تم بد دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ بد دل بھی ہو، تم چاہتی ہی نہیں کہ ہمارے گھر خوشیاں آئیں اور میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو۔ ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رقت طاری ہو گئی کہ اس سے کچھ بولا بھی نہ گیا، اور پھر وہ سجدے میں گر گئی اور اللہ سے گڑ گڑا کر فریاد کرنے لگی، یا اللہ اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا ہے تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ عورت مکمل ہی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اے میرے رب، تو نے میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا ہے؟ یا اللہ پاک ساری دنیا کے ڈاکٹر جو چاہے مرضی کہتے رہیں، مجھے تو بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس رات اس نے سجدے میں رو رو کر ایسی فریاد کی کہ اس کی آہو بکا سن کر کائنات کی ہر شے شاید اس کی سفارشی بن گئی اور اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار حیرت سے اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ تو کوئی معجزہ ہی ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر اس لڑکی کو زندگی کی نوعیت سنائی دی اور اس کے کانوں کو خوشی کی یہ خبر 7 سال بعد سننے کو ملی
کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت اسی وقت بغیر کسی کی پرواہ کیے اسپتال کے فرش پر سجدہ ریز ہو گئی اور شکر ادا کرنے لگی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری دعاؤں کو قبول کیا اور مجھے اپنی بارگاہ الہی سے خالی نہ لوٹایا۔ اس لڑکی کو زمین پر سجدہ ریز دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے اور انہیں اب سمجھ آنے لگی کہ یہ معجزہ کیسے ہوا۔ جو شخص خدا پر کامل یقین رکھتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا اسے خالی موڑ دے۔ یہ خبر جب اس کے گھر والوں تک پہنچی تو سب حیران و پریشان تھے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ عورت جس پر بانجھ پن کا ٹھپا لگ چکا تھا، جسے دن رات لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں اور چبھتی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، خدا نے اس کی گود ہری بھری کر دی۔ یہ معجزہ اس لڑکی کا خداوند تعالیٰ پر یقین کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے نا امید نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنا دکھ کبھی انسانوں کے سامنے نہیں بانٹا تھا، بلکہ وہ سجدوں میں اپنے خدا کے ساتھ اپنے دکھوں کو بانٹتی تھی اور اسے اپنے صبر کا اجر بھی ملا۔ دیکھا دوستو، آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حالت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک خدا تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، کبھی بھی کسی کا برا نہ سوچیں، ہمیشہ دل کی زمین کو پاک صاف رکھیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ رب العزت سب کو نیک اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں انہیں اولاد نرینہ یعنی بیٹے عطا فرمائے، اور جنہیں اللہ نے بیٹے دیے ہیں اللہ انہیں خاتون جنت کے صدقے بیٹی عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔